میں نے جو بیان کچھ عرصے سے شروع کیا تھا اس کا موضوع انسان کے اخلاق باطنہ ہے کہ ان اخلاق باطنہ کو درست کرنا اور اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنانا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، اور اس کی ضرورت خاص طور پر اس لیے بھی پیش آئی کہ دین کی بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ ہم اور آپ کسی نہ کسی طرح انجام دے ہی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس کی کچھ اہمیت بھی دل میں ہے۔ جب دین کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن عام طور سے انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، اور جو موٹی موٹی چند برائیاں ہیں ان کی طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے دیندار ہونے کے لیے۔ لیکن دین ان عبادات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں سے بہت سے احکام کا تعلق ہمارے باطنی اخلاق اور باطنی اعمال سے ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز انسان پڑھتا ہے لیکن اخلاق اس کے درست نہیں ہے تو اس کا دین نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اور اگر اخلاق درست نہ ہو تو بعض خراب اخلاق ایسے ہیں جو نماز کو بھی لے ڈوبتے ہیں، نماز کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بیان شروع کیا تھا ان باطنی اخلاق کا جن کی تحصیل ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اور جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور در حقیقت یہ تصوف جس چیز کا نام ہے وہ اصل میں انہی اخلاق کی درستگی کا نام ہے۔ خدا جانے لوگوں نے تصوف کی کیا تشریح شروع کر دی اور اس کو کیا بنا دیا۔ حقیقت میں تصوف وہ تھا اخلاق کو درست کرنا، اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مقاصد قرآن کریم میں بیان فرمائے ان میں یتلو علیہم آیات ہی ایک بتایا کہ آیات تلاوت کریں، دوسرے کتاب کی تعلیم دے، تیسرے وجوزت کی اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔ تو یہ تزکیہ یعنی یہ اخلاق کو درست کرنا یہ ہے اصل موضوع تصوف کا، طریقت کا، سلوک کا۔ جب تک یہ اخلاق درست نہیں ہوتے اس وقت تک اعمال بھی درست نہیں ہو۔ فرض کرو اگر اخلاص نہ ہو، اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو، یعنی اللہ کے لیے کام نہ کیا جا رہا ہو، ریا ہو، دکھاوا ہو، نام و نمود ہو، تو نماز بھی جو پڑھ رہا ہے انسان وہ نماز بھی اکارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے ان اخلاق کی درستی جو ہے وہ بھی انتہائی ناگزیر اہم ضرورت ہے۔ تو ان اخلاق کا بیان تھا جن کی تحصیل ضروری ہے اور جن اخلاق سے بچنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک کا بیان اب تک ہوا ہے، وہ تھا زہد۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے بچنا۔ دنیا کی محبت میں دو باتیں تھیں، ایک مال کی محبت، ایک جاہ کی محبت۔ ان دونوں کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دوسرے باطنی خلق کا بیان کرنا مقصود ہے جس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اور وہ ہے باب تحریم الکبر والاعجاب۔ کبر، تکبر اور خود پسندی، اس کی حرمت کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ذمہ ضروری قرار دیا کہ وہ تواضع اختیار کرے اور کبر سے اور تکبر سے اور عجب سے بچے۔ یہ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز پڑھنا پڑتا۔ تواضع اختیار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا پڑتا، اور تکبر سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا معاذ اللہ شراب پینے سے، خنزیر کھانے سے بچنا ضروری ہے، اتنا ہی تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کے احکام بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع یہ تکبر اور اعجاب ہے۔ اسی کے بارے میں آیات انہوں نے کچھ بیان کی ہیں اور اس کے بعد کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ تو حدیث جس سے شروع کیا ہے بات کو وہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان
قلبه مثقال ذرة من کبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں۔ تکبر کا، کبر کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہے تو جنت میں داخل نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت وعید ہے تکبر کے بارے میں کہ تکبر رکھنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو جب تک کہ اس تکبر سے تائب نہ ہو جائے اور اپنے اخلاق کو درست کر کے پاکیزہ نہ بنا لے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، یوں نہیں آیا کہ یعنی آپ اگر غور کریں تو ایسا کہیں وارد نہیں ہوا کسی حدیث میں کہ جس آدمی نے خنزیر کھایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ خنزیر کھانا بڑا سخت خراب قرار دیا قرآن نے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو خنزیر کھائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن کبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس کے دل میں کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کبر اور تکبر یہ صوفیاء کرام کے قول کے مطابق یہ تکبر جو ہے یہ اخلاقی بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض۔ جو یہ تکبر دل میں ہوتا ہے، اللہ بچائے، تو پھر انسان کے سارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اس تکبر کے نتیجے میں انسان کو کے اندر بدخلقی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی حق انسان اس کی وجہ سے مارتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کی دلازاری اس سے ہوتی ہے، غصہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ غصے کی بہت بڑی وجہ یہ تکبر ہوتا ہے۔ جتنا تکبر انسان میں زیادہ ہوگا اتنا ہی غصہ زیادہ ہے، اور غصہ جتنا زیادہ آئے گا اتنا ہی انسان دوسرے کی حق تلفی کرے گا، جانی مالی جان مال آبرو دوسروں کے خطرے میں ڈالے گا، اور اسی غصے کے کسی تکبر کے نتیجے میں اور غصے کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، کینہ۔ اسی سے بغض اور کینے سے عداوتیں جنم دیتی ہیں، اور عداوتوں کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ کبر یہ امراض کی جڑ ہے، ام الامراض ہے، بیماریوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ جب موجود ہوگا تو اس کے بعد انسان کبھی بھی صحیح زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ تو یہ تکبر اتنی بری بلا ہے، اس واسطے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں جائے۔ ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، جب بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، یعنی میری صفت ہے، فمن نازعنی فیہ قسمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑنا چاہے، یعنی چادر تو میری تھی، بڑائی میری تھی، اللہ اکبر صبح شام کہتا ہے انسان، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو جو مجھ سے اس بڑائی کی چادر کے اندر جھگڑا کرنا چاہے گا اور اس پر دعویٰ کرنا چاہے گا، قسم تو ہوں میں اس کی گردن توڑ ڈالتا ہوں۔ یہ الفاظ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بڑائی کی چادر میں اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ تو اس واسطے کبر تو یعنی یہ بڑائی تو ایک ہی ذات کا حق ہے، وہ اللہ جل جلالہ، اور کسی کے دل میں جب یہ بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، تو اس نے معاذ اللہ ایک طرح سے شرک پیدا کر دیا، اس واسطے جنت میں داخل نہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا تکبر، پھر یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ اس تکبر یہ اصل میں یہ شیطان کی صفت ہے۔ تکبر سب سے پہلا تکبر جس نے کیا اس کائنات میں وہ شیطان تھا۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام ملائکہ سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ تو سجدے میں گر گئے۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارے خالق کا حکم ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کہا گیا ہے، ہم تو گر گئے۔ فرمایا الا ابلیس، ابلیس نہیں گرا۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں گرا؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور استکبار یعنی تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے نتیجے میں کافر بن گیا۔ تکبر کیا کیا؟ تکبر کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں کہ کس طرح کہا کیا تکبر۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں اس آدم کے مقابلے میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں،
اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کو چاہیے کہ یہ سجدہ کرے۔ یہ تکبر، تو سب سے پہلا تکبر جو کیا وہ ابلیس نے کیا، اسی نے طرح داری تکبر کرنے کی، اسی نے یہ برائی کی کا بیج ڈالا تکبر کا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا کہ اب تیرا جنت سے کوئی واسطہ نہیں، مردود ہے، مطرود ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے، ایک قصہ لکھا ہے روایت میں کوئی ایسی زیادہ مستند روایت تو ہے نہیں، لیکن سبق آموز ضرور ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، اسرائیلی قسم کا قصہ ہے، مستند زیادہ نہیں لیکن سبق آموز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، تو جب جانے لگے تو راستے میں مل گئی حضرت ابلیس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، وہ ہے طور کے اوپر، وہاں جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ کہا کہ جی آپ بہت بڑے دربار میں جا رہے ہیں، بہت بڑی درگاہ میں جا رہے ہیں، ایک ہماری بھی ذرا کچھ عرض سن لیجیے۔ کہا کیا؟ جی اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے کچھ میری سفارش کر دیں کہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، اور اس غلطی کے نتیجے میں اتنا مردود مطرود ہو گیا کہ کسی وقت بھی اب میرے کوئی امید میرے جنت میں جانے کی باقی نہیں رہی، ہمیشہ اعلان کر دیا گیا کہ تو جہنمی ہے۔ تو ساری دنیا سے غلطی ہوتی ہے، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے، تو آخر میں بھی اللہ ہی کی مخلوق ہوں، تو کچھ میری سفارش کر دیجیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کی معافی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، آپ کا بھی بڑا احسان ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے اگر میری سفارش سے کرا دیں، غلطی میری معاف ہو جائے تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جاؤں، اس سے دور ہو گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو اگر غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، غلطی کا اقرار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو غلطی کا معافی مانگنے والے کو معاف کر ہی دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا، سفارش کر دوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں ہم کلامی ہوئی، خدا جانے کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس ہم کلامی کے لذت میں اتنے ماہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ ابلیس کا پیغام پہنچانا بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ تو جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی موسیٰ تم جا رہے ہو واپس، لیکن کسی نے تمہیں کوئی ہمارے نام پیغام بھی دیا تھا، کوئی پیغام کسی نے دیا تھا، وہ بھول تو نہیں گئے؟ اس کو یاد آیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ اللہ واقعی وہ ملا تھا راستے میں اور اس نے یہ پیغام دیا تھا۔ اب میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر واقعی وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو کچھ اس کو بھی معاف فرما دیجیے اگر وہ توبہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی معافی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ہمارے ہاں تو توبہ کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو بھی معافی مانگ لے، جو بھی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کہتے کہ ہم اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، باقی یہ کہ جو غلطی اس نے کی تھی اس کی تلافی کر دیں۔ غلطی اس نے کی تھی، آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ سجدہ کر، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اب آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، ان کی قبر موجود ہے، تو اس سے کہتے کہ جا کے وہاں آدم علیہ السلام سے قبر پہ جا کے سجدہ کر، تو معاف کر دیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اس کی تو بڑا معاملہ آسان ہو گیا اور کام بن گیا، اب آنند مخلوق کو بھی چھٹی ہو جائے گی اس کے سر سے۔ واپس آئے، ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ملا تو اس نے کہا جی میری بات آپ نے کہی اللہ میاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں میں نے کہی تھی اور تمہارا تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو، بس سجدہ کر لو گے تو معافی ہو جائے گی تمہاری، بڑا آسان کام ہو گیا۔ اس نے کہا واہ، میں نے زندہ آدم کو تو سجدہ کیا نہیں، اس کے مردے کو جا کے سجدہ کروں گا، تو جب زندے کو سجدہ نہیں کیا اور اس سے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا تو اس مردے کو جا کے کیسے کروں گا؟ یہ تو شرط نہ قابل قبول۔ نتیجہ یہ کہ معاملہ وہیں کا وہیں رہا۔ تو اگر یہ سارا کھیل جو بنا وہ تکبر، میں افضل، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس نے کس حد تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا تکبر شیطان نے کیا، لہذا شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آپ کے جتنے انسان ہیں ان کے دل میں بھی تکبر پیدا کرے۔ تو تکبر پیدا کرنے کے اس کے درجات ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے۔
ایک دم سے نہیں پیدا کرتا. جس سے مومن سے کہے کہ تو تکبر کرنا شروع کر دے تو ایک دم سے وہ تکبر کرنے پر اس طرح راضی نہیں ہوگا. وہ خفیہ طریقے سے دل میں تکبر ڈالتا ہے. تو اس کے 3 درجات ہوتے ہیں تکبر سے. خوب سمجھیے. پہلا درجہ یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں, جس کا نام یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے اعجاب یا عجب. سب سے پہلے دل میں وہ پیدا کرتا ہے یہ بات, یعنی اپنے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں, اپنی اچھائی پیدا ہوتی ہے. میں بڑا خوبصورت ہوں, میں بڑا دولت مند ہوں, میں بڑا صحت مند ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا صاحب منصب ہوں, میری شہرت بہت ہے, مجھے بہت لوگ مانتے ہیں. یہ دل میں خیالات پیدا کرتا ہے سب سے پہلے جب میں اچھا ہوں. یعنی اس سے بیٹھنے کے دوسرا کہتا ہے اپنی اچھائی دل میں پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں خود پسندی, اور عربی میں اس کا نام ہے عجب اور اعجاب. سب سے پہلا درجہ تکبر کا ہوتا ہے عجب, اپنی اچھائی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میرے لیے میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں. اپنی کمالات, اپنے افضلیت, اپنی اچھائی, اپنی بڑائی یہ دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ پہلا درجہ. پھر دوسرا درجہ آتا ہے جس کو قرآن کریم نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مختال, اختیال. مختال وہ کیا کہ اس اچھائی جو دل میں پیدا ہو گئی اپنی, میں بڑا اچھا ہوں, وہ اچھائی انسان کے اعمال میں جھلکنے لگتی ہے. یہ احساس کہ میں بڑا اچھا ہوں, یہ احساس کہ میں دوسرے سے بڑا ہوں, یہ احساس جو ہے اپنے اعمال افعال میں جھلکنے لگتا ہے. کیسے کہ کیونکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, لہذا چل بھی شان سے رہا ہے, اکڑ کے چل رہا ہے. یہ اکڑ کر چلنا یہ اس کی اس بنیادی دل میں جو بات پیدا ہوئی تھی کہ میں بڑا ہوں دوسرے حقیر ہیں, اس کے نتیجے میں چال میں اکڑ پیدا ہوگی. اگر اپنی بڑائی کا احساس نہ ہوتا تو کبھی چال میں اکڑ پیدا نہ ہو. چال میں یہ جو اکڑ پیدا ہو. اور کیا ہوا کہ ایسی تدبیریں اختیار کرنی شروع کرتی جس سے میری شان ظاہر ہو. لباس ایسا پہنوں جس سے شان نکلے, سواری ایسی ہو جس سے شان ظاہر ہو, مکان ایسا ہو جس سے شان ظاہر ہو. یہ اپنی شان بنانے کا کام یہ پیدا ہونے لگا. اس کو کہتے ہیں اختیال, یعنی وہ عجب یا وہ خود پسندی انسان کے اعمال اور افعال پر اثر انداز ہو گئی, اس میں جھلکنے لگی. بات کر رہا ہے کسی سے تو بات کے اندر درستگی ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے جب اس سے بات کرے گا تو بات ذرا درست لہجے میں کرے گا, چہرے پر بل ڈال کے کرے گا, ماتھے پر سکنے ڈال کے کرے گا, گردن تان کر کرے گا. یہ باتیں اختیار افعال میں ظاہر ہو رہی ہیں, یہ شان بنا, اس کو کہتے ہیں اختیار. پھر تیسرا درجہ آتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے فخور. کہ تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ ابھی تک تو اعمالی سے ظاہر ہو رہا تھا, زبان سے کوئی پوچھے تو کہتے میں تو بڑا خاصدار ہوں, میں تو ذرا ناچیز ہوں. کوئی اگر آدمی تعریف بھی کرے تو اس کے جواب میں زبان سے کم از کم یہی کہتا ہے کہ میں تو ایسے ناچیز ناکارہ آدمی ہوں. اب یہ زبان سے ناچیز ناکارہ کہہ رہا ہے لیکن دل سے اپنے آپ کو ناچیز ناکارہ نہیں سمجھتا, جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی پلٹ کر کہتے کہ جی ہاں واقعی آپ بڑے ناچیز ناکارہ ہیں تو اس کو آگ لگ جائے گی. وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دوسرا اس کے جواب میں تعریف کرے کہ نہیں جناب آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں اور آپ کے تو اوصاف و کمالات بڑے بے انتہا ہیں, اس لیے کہہ رہا ہے. ابھی زبان سے کچھ تکبر کا کلمہ نہیں نکلا, لیکن تیسرا درجہ آتا ہے فخور کا کہ اس میں زبان سے نکل آتا ہے. کہتا ہے کہ میں بڑا جانتے نہیں میں کون ہوں. کسی سے وہ بات ہو گئی تو اب زبان پر آ رہی ہے یہ بات کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور بڑا ظاہر کر رہا ہے, زبان سے اوپر بھی آ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. یہ فخور, یہ فخر ہے. یہ 3 درجے ہوتے ہیں, ایک کے بعد کرے. پہلے عجب پیدا ہوتا ہے, پھر اختیار پیدا ہوتا ہے, پھر فخر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی زبان سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں, میرے اوصاف یہ ہیں, میرے کمالات. یہ 3 درجے ہوتے ہیں اور تینوں حرام. عجب بھی حرام, اختیار بھی حرام اور فخر بھی حرام.
قرآن شریف میں فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے اس شخص کو جس کے دل میں یہ تکبر ہو، اس کی علامتیں اختیال کی شکل میں ہو یا فخور کی شکل میں۔ فرمایا لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال کھلا کر بات نہ کرو کہ جس میں تکبر ظاہر ہو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ یہ اکڑ کر چلنا یہ بندے کی شان نہیں ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ وہ مسکنت کے ساتھ چلے، تواضع کے ساتھ چلے، انکسار کے ساتھ چلے۔ ابدیت کا تقاضا یہ ہے، یہ اختیار پسند نہیں، فخور پسند نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تین درجے ہوتے ہیں بھائی، اور ان تینوں سے بچنا فرض ہے۔ اپنی خود پسندی بھی دل میں پیدا نہ ہو، اختیار بھی پیدا نہ ہو، اور فخر تو ہو ہی نہیں کہ زبان سے آدمی اپنی بڑائی بیان کرے۔ یہ تینوں باتیں ممنوع ہیں، حرام ہے، اتنی ہی حرام ہے جتنی زندگی کھانا حرام ہے، اتنی ہی حرام ہے جتنا شراب پینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے یہ اپنی اچھائی کا خیال دل سے کیسے نکالیں، دل سے کیسے نکالیں کہ میں اچھا ہوں؟ حالانکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نعمت ہے، وہ اس کا خیال دل میں آتا ہی ہے۔ ایک آدمی ہے صحت مند ہے، اس کو پھر صحت کا خیال آ رہا ہے کہ میری صحت تو بڑی اچھی ہے، یا کوئی آدمی خوبصورت ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ الحمدللہ میں بڑا، مجھے لگا ہے حسن صورت سے نوازا ہے۔ کوئی آدمی ہے اس کے پاس علم ہے، جتنا علم ہے اس علم کے بارے میں خیال آتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا، تو اس سے کیا یہ عجب ہو گیا، کیا یہ خود پسندی ہو گئی؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ بڑا نازک فرق ہے کہ کس مقام پر خود پسندی ہو جاتی ہے۔ خوب سمجھ لو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کا میں اہل تو تھا نہیں، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ خیال اگر پیدا ہو جائے کہ یہ عجب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کو جمال بخشا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس نے مجھے پیسے دیے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس نے مجھے علم دیا۔ یہ بات اگر اس درجے میں پیدا ہو جائے تو یہ کوئی عجب نہیں، نہ اس سے تکبر پیدا ہوتا۔ لیکن کیونکہ میرے پاس علم ہے لہذا میرے مقابلے میں دوسرے لوگ حقیر ہیں، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے لہذا دوسرے میرے مقابلے میں حقیر ہیں، اور میرا درجہ ان سے بلند ہے، میں ان سے افضل، کیونکہ میرے پاس حسن و جمال اور صحت کی دولت ہے لہذا میں ان سے برتر ہوں۔ یہ خیال اگر پیدا ہو گیا تو یہ عجب ہے اور یہ تکبر کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی باریک لائن ہے دونوں کے درمیان، کتنا باریک فرق ہے دونوں کے